قادیانی جماعت ہو یا جماعت غیر اسلامی یا تبلیغی جماعت، اگرچہ شیطانی خفیہ سوسائٹی طرز پہ ان کی بناوٹ ہوتی ہے اور اپنے جھوٹے بیانیہ کو بڑی سوچ بچار سے ظاہر کرتے ہیں کہ کون سی بات کو عوام میں لانا ہے اور کس بات کو مخفی رکھنا ہے، اس بابت ہمیشہ محتاط رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود سچ کسی نہ کسی رنگ میں ان کے منہ سے نکل ہی آتا ہے، جیسا کہ قادیانی جماعت کے دونوں دھڑوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ضیاء الحق کے لاہوری قادیانی مذہب پہ ہونے کو ظاہر نہیں کرنا اور ضیاء کو ایک قادیانی مخالف ملا کے طور پر پیش کرنا ہے تاکہ مسلمان اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو سکیں اور وہ در پردہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے کام کرتا رہے۔ اس منصوبے میں قادیانی بہت حد تک کامیاب بھی رہے اور پاکستان کے عام عوام کے علاوہ مکار دیوبندی، وہابی مولوی اور کند ذہن بریلوی اور شیعہ علماء بھی ضیاء کو قادیانی مخالف ہی سمجھتے ہیں۔ انسان خواہ کتنا ہی شاطر و چلاک کیوں نہ ہو، مگر سچ کو دائمی پنہا کر ہی نہیں سکتا کہ واقعات کے سمندر میں حقائق کی لہریں نکل ہی آتی ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو کا پہلا کلپ جو کہ امیر سرگودہ جماعت قادیانی مرزا عبدالحق جلندری کے انٹرویو پہ مشتمل ہے۔ مرزا عبدالحق قادیانی کا تعلق مشرقی پنجاب کے شہر جلندر سے تھا اور وہ قادیانی ہونے سے پہلے وہابی مسلک پر تھا کہ یہ سچ ہے کہ آغاز قادیانیت میں وہابی دیوبندی مسلک کے افراد کی بھاری اکثریت مرزا قادیانی کو نبی مان چکی ہوئی تھی۔ بہرحال مرزا عبدالحق کا ایک بڑا بھائی مولوی یا بابو عبدالرحمن جو کہ اس سے عمر میں 20 سال بڑا تھا اور 1914 میں جب مرزائیوں کے گروپ بندی ہوئی تو بابو عبدالرحمن لاہوری قادیانی گروپ کے ساتھ ہو گیا اور مرزا عبدالحق کے بقول اس نے اور مرزا بشیر الدین نے بابو عبدالرحمن کو لاہوری قادیانی گروپ کو ترک کر کے ان کے قادیانی گروپ میں شامل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بابو عبدالرحمن قادیانیوں کے لاہوری گروپ سے ہی وابستہ رہا۔ اس ویڈیو میں مرزا عبدالحق قادیانی بتا رہا ہے کہ ضیاء کا والد مولوی اکبر علی اور اس کا بڑا بھائی بابو عبدالرحمن آپس میں بہت گہرے دوست تھے اور شملہ میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ شملہ میں جلندر سے آئے افراد جن میں اکثریت مرزائیوں کی تھی کو ایک ہی محلہ میں رکھا گیا تھا جہاں قادیانی عبادت گاہ بھی تھی اور ضیاء کا باپ اس میں نماز کی امامت و اذان بھی دیا کرتا۔ شملہ کے علاوہ ضیاء الحق کا زندیق مرزائی باپ، عمران خان کے مرزائی نانا، حسن احمد خان کی بنائی مرزائی عبادت گاہ میں بھی امامت کیا کرتا تھا۔ بقول مرزا عبدالحق قادیانی ضیاء کا باپ بابو عبدالرحمن سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ضیاء کے ساتھ مرزا عبدالحق کے بیٹے ظہور الحق کے قریبی تعلقات ہوا کرتے اور ضیاء خاندان ان کے ساتھ غمی خوشی میں شرکت کیا کرتا۔ اگرچہ مرزا عبدالحق قادیانی نے یہ براہ راست نہیں بتایا کہ ضیاء کا والد بھی لاہوری قادیانی تھا، مگر ضیاء خاندان کے قادیانی روابط پر کچھ روشنی ضرور ڈال دی کہ ظاہر ہے کہ قادیانی جماعت کی یہی پالیسی تھی کہ ضیاء کے قادیانی ہونے کو چھپایا جائے، مگر لاہوری قادیانی گروپ مرزا مسرور گروپ کی نسبت ضیاء کے قادیانی ہونے کو 40 سال بعد آہستہ آہستہ منظر عام پر اس لیے لا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ معلومات کے ذرائع اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ضیاء کے قادیانی ہونے کو مزید دبایا جا سکتا ہی نہیں، لہٰذا کل کو اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ ضیاء تو قادیانی تھا مگر آپ نے اس سچ کو کیوں ظاہر نہیں کیا تو لاہوری گروپ کے پاس اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل بھی ہو سکے۔ میں نے مشہور قادیانیوں کی اپنی زبانی ثابت کیا ہے کہ ضیاء دور میں قادیانیوں کے پاسپورٹ پہ مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا جاتا تھا۔ جن قادیانیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا 5 سال گزرنے کے باوجود بھی
ضیاء نے ان کی سزائے موت پر عمل نہیں کیا کہ پاکستان کے قانون کے خلاف راتوں کے اندھیروں میں قادیانیوں کو جیل سے رہائی ملا کرتی۔ بھٹو کی پھانسی میں 80% قادیانی افراد ملوث۔ 1977 کا مارشل قادیانی جرنیلوں کا کام پاکستان کے آئین کو توڑنے کی ضیاء کی کوشش۔ مسلمان ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کا بیان جو مرزا طاہر کی زبان سے ہوتا ہوا ضیاء مرزائی اور ضیاء کے مخبر جو خود کو آج ترقی پسند سیکولر کہتے ہیں تک کے منہ سے سنا گیا۔ ضیاء حکومت نے مرزا طاہر احمد جیسے معروف قادیانی کے پاسپورٹ پہ اس کو دا ہیڈ آف احمدیہ مسلم موومنٹ تک لکھا جانے کا اقرار خود قادیانی مبلغین کی زبانی نیٹ پر لگا چکا ہوں۔ مرزا طاہر کو ضیاء حکومت نے پاکستان سے نکالا، اس کا ثبوت بھی دیا۔ ضیاء کی مجلس شورا کے قادیانی جن کو مسلمانوں کی شہرت سے رکن بنایا گیا تھا ان کی نشاندہی کی۔ ضیاء حکومت کے تمام وزیر داخلہ قادیانی تھے۔ اس کے دور میں پہلی بار آرمڈ فورسز میں 530 آفیسر قادیانی بنائے گئے۔ اس قسم کے بے شمار ثبوت نیٹ پر دیے جانے کے بعد بھی پلید زید حامد خنزیر اوریا مقبول پر مکر و قابل نفرت لبرل ضیاء کے مرزائیت کی بے مثال خدمت کرنے کے تمام حقائق کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس ولد الزنا کو قادیانی مخالف کٹر مسلمان قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں مکمل طور پر تبلیغی اور قادیانی جماعت کا ہولڈ ہو چکا ہوا ہے اور یہ دونوں عقیدے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کے جاری رہنے کے قائل ہیں۔ معاذ اللہ موجودہ دور کے سبھی علماء نے پاکستان کو مرزائی ریاست بننے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کہ علماء جانتے ہیں کہ حکومت میں کون کون قادیانی وزیر مشیر جرنیل ہیں، کون سے سیاستدان فوجی جرنیل قادیانی ہیں، مگر ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں تو دوسری طرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے لیے جان تک دے دیں گے۔ ناموس رسالت کے نام نہاد مولوی جس اوریا مقبول جان کو زبردستی اسلام کا مجاہد کہتے پھرتے ہیں اس اوریا کا حال یہ ہے کہ وہ ناپاک جانتا ہے کہ ضیاء الحق مرزائی تھا، مگر اس کے باوجود ضیاء کو مجاہد اسلام اور لبرل و قادیانیوں کی طرح اس ضیاء کو اینٹی قادیانی کہتا ہے اور ضیاء کی مرزائی حکومت کا زبردست حامی ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ آئین ختم کرنا ہوگا، جبکہ 1974 کے بعد سے لے کے اب تک مرزائی شدید مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا اوریا نہیں جانتا کہ جس آئین میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہوا ہے، اگر پاکستان اس ہی آئین کو ختم کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ آئینی طور پر مرزائی پھر سے مسلمان کا درجہ پا لیں گے، لہٰذا اوریا جو ٹی وی پہ بظاہر گرج گرج کر قادیانی مخالف بیانات دیتا پھرتا ہے جس سے لوگ اس کو قادیانی مخالف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اندر کی بات یہ ہے کہ اوریا اور قادیانی مافیا کا موقف اور ہدف ایک ہی ہے کہ آئین ختم کر کے قادیانیوں کا مسلم سٹیٹس بحال کر دیا جائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں مکمل قادیانی راج ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوریا حقیقی طور پر قادیانی مخالف بھی ہو اور کمشنر اور ڈائریکٹر کے عہدوں پر بھی فائز ہو سکے؟ سول سرونٹ تو ہوتے ہی اپنے افسر اعلیٰ کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اس کی قادیانیت کے رنگ میں رنگنے والے، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اوریا بھی ضیاء کی طرح ایک چھپا قادیانی ہی نہ ہو۔ ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا مکمل طور پر قادیانیوں کے زیر اثر ہے، مگر کیا لوگ غور نہیں کرتے کہ ہر ٹاک شو میں اوریا کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ قادیانی مالکوں کے ٹی وی چینل پر آ کر قادیانیوں کے خلاف ہی بولتا پھرتا ہے تاکہ پاکستان کے مسلمان عوام اس شخص کو ناموس رسالت کا سپاہی
اینٹی قادیانی اسلام کا چوکیدار سمجھ اس پہ اندھا دھند اعتماد کرنا شروع کر دیں تو دجالی قوتوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرندوں کو ایسے روپ میں پیش کرتے ہیں جیسا ضیاء الحق، اسامہ، ملا عمر، جماعت غیر اسلامی، تبلیغی جماعت، طالبان، داعش، لشکر جنگوی وغیرہ کو مسلمان اور مجاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر اصل میں یہ سب کفار کی ڈارک فورسز کے لیے کام کرتے ہیں۔ حوریہ کا قادیان اور ربوہ میں آنا جانا اس کی اپنی زبان سے ثابت ہے، جبکہ مرزائی کسی بھی مخالف کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، مگر حیرت ہے جو شخص رگیں پھلا پھلا قادیانیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ قادیانی مراکز میں آتا جاتا رہے۔ اگر حوریہ قادیانی پلانٹڈ نہ ہوتا تو کسی بھی ٹی وی ٹاک شو میں آ ہی نہیں سکتا تھا، کسی بھی اخبار میں کالم نگاری کر ہی نہیں سکتا تھا کہ جس قادیانی مافیا نے بھٹو جیسے بڑے لیڈر کو عبرت کا نشان بنا دیا، حوریہ کس باغ کی مولی ہے۔ مگر یہ باتیں خادم حسین جیسا جاہل صلح کلی فاشا کو اسلام کی بیٹی کہنے والے کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ حوریہ مرزائیوں کی طرح ناموس رسالت کے شہید بھٹو کو زبردست تنقید کرتا ہے اور بھٹو پہ اسی قسم کے الزام لگاتا ہے جو مرزائی لگاتے ہیں۔ اگر یہ بندہ حقیقی عاشق رسول ہوتا نہ کہ چھپا مرزائی تو بھٹو کے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے عمل کو دیکھتے ہوئے اس کی مخالفت بند کر دیتا کہ اسلام کی خدمت کا شرف اسی کو ملتا ہے جس کی ذات سے رب خوش ہوتا ہے، جو شرف مالک نے بھٹو کو دیا۔ دلیل ہے کہ رب اس بھٹو سے راضی، مگر یہ جو مولوی خادم حسین اور اس کا چیلا حوریہ مقبول جان بھٹو پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ او مولوی یہ بتا کہ جس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا وہ جنتی یا جہنمی؟ میرا عقیدہ کہتا ہے اور درست کہتا ہے کہ ایسا شخص جنتی، اور اس ہی جنتی بھٹو کو تو اور تیرا چیلا حوریہ بزدل کہتے پھرتے ہیں۔ یہ مولوی ممتاز قادری کو عاشق رسول کہتا ہے، علم و دین کی عظمت کے گن گاتا ہے، مگر جس شخص نے مرزائیت جیسے بدترین فتنے کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ان کو کافر قرار دیا تو اس کی موت کا پیغام بن جائے گا کو بزدل کہتا ہے۔ ہر اس شخص پہ لعنت جو بھٹو جیسے ناموس رسالت کے مجاہد کو بزدل کہتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنائے جانے پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کا آئین بھی ختم کیا جائے، ناموس رسالت کا قانون بھی بدل دیا جائے، قادیانیوں کی غیر مسلم شناخت کو بھی ختم کر دیا جائے، آسیہ مالونہ کو بھی رہا کر دیا جائے کہ پاکستان میں کوئی قوت ایسی نہیں جو اس ناپاک سازش کے خلاف سی سپلائی دیوار بن سکے۔ یہ لوگ قادیانی طریقہ کار کو سمجھ نہیں سکتے کہ حوریہ کی طرح جو بندہ پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تو ہے ہی پکا قادیانی، مگر یہ مولوی اس کو ناموس رسالت کا مجاہد کہتا ہے، کیونکہ ایسے نادان مولویوں کو سمجھ نہیں کہ قادیانی کس کس روپ میں ہیں۔ قادیانیوں کا روپ پہچانے کے لیے خادم حسین جیسے احمق و جاہل کی نہیں، بھٹو جیسے عظیم لیڈر کی ضرورت ہے۔ ظفر اللہ جمالی نے دھرنے کی حمایت کر دی تو جدی پشتی قادیانی جمالی خاندان کو ان جاہل مولویوں نے ہیرو بنا دیا۔ یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جمالی، عمری اور دیگر بلوچ قبائل پاکستان بننے سے قبل کے مرزائی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ظفر جمالی کا خاندان مرزائی، مگر اس نے اپنی قادیانی شناخت کو چھپانے کے لیے دھرنے کی حمایت میں بیان دے دیا تو جاہلوں کی ٹیم اس کی دیوانی ہو گئی۔ ضرورت ہے کہ ایسے جاہل و بے وقوف مولویوں کو ناموس رسالت کے انتہائی مقدس و حساس مسئلے سے دور رکھا جائے اور ایک ایسے رہنما کو آگے لایا جائے جس کو مرزائیت کی تاریخ، ان کے طریقہ کار کی جانکاری ہو، جس کی جیب میں پاکستان کے اداروں، سیاست
سیاستدانوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس اور دیگر اہم افراد کے قادیانی ہونے کے ناموں کی فہرست ہو، جس کا مطالبہ ہو کہ یہ افراد مرزئی ہیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق مرزئی جو کہ کافر ہونے کے علاوہ پاکستان دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں، لہذا ان کو کلیدی عہدوں سے فارغ کیا جائے، اور جو سیاسی لیڈر قادیانی ہیں ان کے نام لے کر پاکستان کے عوام کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا جائے۔ جن سیاستدانوں اور اعلیٰ سرکاری افسران کو خود قادیانی ذرائع ابلاغ مرزئی مذہب کے پیروکار کہہ چکے، ان سے رجوع کروایا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ یہ لوگ مرزئی زندیق ہیں، ان کی پارٹیوں میں شامل نہ ہوں، ان کو ووٹ نہ دیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ طریقہ کار دھرنوں سے بہت بہتر ہے کہ کون احمق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دھرنا دے کر پاکستان سے مرزئی اثر و رسوخ ختم کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں خادم حسین کی بجائے کسی ایسے رہنما کو میدان میں لایا جائے جس کو دوست دشمن کی پہچان ہو اور جو درست سمت چلنے پہ ہو۔ پاکستان میں لبرل و قادیانی عام طور پر 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک کے بارے میں جسٹس منیر کی رپورٹ کا حوالہ دے کر مرزئیوں کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر مبارک علی جیسا تاریخ کو مسخ کرنے والا جنانہ مرزئی پیش ہے کہ لبرل و قادیانی جو جسٹس منیر کی رپورٹ کو مصنفانہ، بلا تعصب و کسی فریق سے ناانصافی نہ کرنے والی رپورٹ کہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ جسٹس منیر خود ایک قادیانی حمایت یافتہ شخص تھا جس نے اپنی قادیانی نوازی کو قانون و تقدس عدالت سے بالا تر رکھا کہ جس جج کے دل میں قادیانیوں کے لیے ہمدردی ہوگی اس جج کی تحقیقی رپورٹ کسی بھی طور پر مصنفانہ ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جج جو انکوائری ٹیم میں چھپے قادیانی بھی شامل ہوں۔ بہرحال اس رپورٹ کے شائع کرنے والے قادیانیوں کے طرفدار تھے۔ یہ میرا دعویٰ خود قادیانی امیر پنجاب و سرگودہ مرزا عبدالحق کی زبانی سن لیں کہ مرزا بتا رہا ہے کہ جسٹس منیر نے قادیانی جماعت کو ہدایت کی تھی کہ وہ عدالت میں اس وقت آیا کریں جب جج لوگ عدالت میں آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، کہ اگر قادیانی خلیفہ اور اس کے رفقا عدالت میں ججوں سے قبل آ جائیں تو ان کو ججوں کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ لہذا قادیانیوں کو ججوں کے بعد عدالت میں آنے کی خاص سہولت دے دی گئی۔ جو جج مرزئیوں پر اس قدر مہربان کہ ان کو عدالت میں خاص حیثیت دے رہا ہے، اور جو عدالت قادیانی نوازی میں عدالت کے اپنے ڈیکرم کو پامال کر دے تو پھر اس کی رپورٹ میں سچ کا فقدان ہی فقدان ہے۔ اور اس رپورٹ پہ قادیانی اور لبرل اتراتے پھرتے ہیں کہ لبرل اور مرزئی جھوٹ و مکر پر قائم ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے ایک سیاسی گھرانے کے قادیانی ہونے کا ثبوت خود قادیانی امیر مرزا عبدالحق کی زبانی تیسرے کلپ میں سن لیں کہ سرگودہ کی مشہور سیاسی شخصیت احسان الحق پراچا مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ میں الیکشن میں حصہ لے مسلمانوں کے ووٹ پا وزیر بن جاتا ہے کہ پاکستان کے جاہل مولویوں نے اگر سیاستدانوں، سول سرونٹ، ملٹری افسران کے مذہبی بیک گراؤنڈ پر کوئی چھان بین کی ہوتی اور دین فروشی کی بجائے عوام کو آگاہ کیا ہوتا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں تو انتخاب میں کامیاب ہو کر کبھی بھی وزیر مشیر نہ بنتے۔ کیا دیوبندی، شیعہ، وہابی، بریلوی سب جانتے ہیں کہ گجرات کے چودھری قادیانی ہیں، مگر ان میں جرأت نہیں کہ ان کو بے نقاب کر سکیں، اگرچہ ناموس رسالت پہ جان دینے کے نعرے لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ مولویوں سے کچھ ہونے والا نہیں کہ اللہ ضرور ایک اور بٹو، ایک اور ممتاز، ایک اور غازی پیدا کر دے گا کہ مولویوں جان دیو اے جنگ تاڈے وسدی نہیں۔ آج اس انٹرویو کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے محترم مرزا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں جلندھر شہر میں پیدا ہوا جنوری 1900 میں۔
کچھ عرصہ بچپن کا وہاں گزارا، لیکن زیادہ حصہ شملے میں گزارا، جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سیٹ تھی، اور وہاں میرے بھائی صاحب اور میرے چچا اور میرے دوسرے عزیز و اقارب بہت سارے وہاں ملازم تھے دفاتر میں۔ بچپن ہی میں آپ کے والدین کی وفات ہو گئی تھی، جی، ان کے بعد میرے والد 2 سال کا میں تھا جب فوت ہو گئے۔ وہ اہل حدیث تھے، ان کو سعادت نصیب نہیں ہوئی احمدیت کے قبول کرنے کی۔ میری والدہ 7 سال کا تھا میں جب فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں اپنے بھائی جو بابو عبدالرحمن کہلاتے تھے، شملے میں جتنے ملازم تھے بابو یا مولوی کہلاتے تھے، تو وہ ان کے زیر پرورش رہا آخر تک۔ تو مرزا صاحب، یہ احمدیت سے کب آپ کے خاندان کا تعارف ہوا؟ میرے بڑے بھائی صاحب مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ اچھا، وہ سب سے بڑے تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ احمدی ہو گئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، اور میرے چچا بھی احمدی ہو گئے تھے، ایک چچا، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے یا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی طرح سے 1-2 اور بھی، وہ بھی احمدیت میں شامل ہو گئے تھے۔ تو بچپن میں آپ نے جو آپ کا ماحول تھا اس میں اور احمدی خاندانوں سے کوئی تعلق وغیرہ؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا اس وقت تو اس کا احساس نہیں تھا خاص۔ ہم جلندھر سے آئے ہوئے جو شملے میں رہتے تھے، وہ 2-3 کوٹھیاں ساتھ ساتھ تھیں، ان میں ایک حصہ کر کے رہتے تھے سب اکٹھے، اس شکل میں تھے، احمدی بھی غیر احمدی بھی۔ تو اس وقت لیکن جو احمدی تھے، ہمارا انتظام تھا باقاعدہ نماز پڑھنے کا وہیں، اور جمعہ کا، سب چیزوں کا۔ تو شعوری طور پر آپ کو احمدیت کی تعلیمات اور مرکز سے رابطہ، یہ بات یہ ہے کہ 1913 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، جو ابھی خلیفہ نہیں تھے بلکہ صاحبزادہ تھے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے پاس گئے شملے گرمیوں کے دنوں میں۔ تو اس وقت وہاں بھی ہم حاضر ہوتے تھے آپ کو ملنے کے لیے، لیکن میرے بھائی صاحب نے حضور کی دعوت گھر پر بھی کی، تو اس دعوت میں بھی شریک تھا۔ 2-3 گھنٹے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، باتیں سننے کا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت نے کام کیا کہ اس وقت میں بہت ہی متاثر ہوا آپ کی باتوں سے۔ اور پھر مجھے تو ابھی کوئی خاص بات پتہ نہیں تھی، نہ ہی یہ پتہ تھا کسی کو کہ سن 14 میں کوئی اختلاف ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہاں خواجہ کمال الدین صاحب بھی جاتے تھے شملے، اور گئے ہوئے تھے، وہ وہاں لیکچر دیتے تھے، بڑے پسند کیے جاتے تھے لیکچر ان کے۔ بھائی صاحب نے ان کی بھی دعوت کی کچھ عرصے کے بعد، تو ان کی باتیں بھی سنی، اور ایسی نفرت پیدا ہوئی میری طبیعت میں نے یہ سمجھا یہ خود پسند انسان ہے۔ یہ اس وقت 13 سال کی عمر تھی میری، اس وقت یہ امپریشن ہوئی مجھ پر، یہ خود پسند انسان ہے اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، فخر کرنے کی عادت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت خلیفۃ المسیح کے متعلق یہ امپریشن تھا مجھ پر کہ یہ بہت ہی عجز ہے، ان کی طبیعت بہت ہی انکسار ہے، آنکھیں کھلی نہیں رہتی تھی، پوری نصف آنکھیں بند رہتی تھی، لیکن ذہین کمال کے تھے۔ اس وقت بھی، اس عمر میں بھی مجھ پر آپ کی ذہانت کا، آپ کی اس عجز اور انکسار کا اور تقویٰ کا، ان سب چیزوں کا بڑا اثر ہوا۔ تو درختی کے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ ایک فرق کروا دیا دونوں میں میرے نزدیک۔ اگلے سال سن 14 میں جس وقت اختلاف ہوا تو بھائی صاحب ادھر چلے گئے، وہ کچھ اور دوست بھی شملے میں جو بڑے کمزور قسم کے تھے وہ چلے گئے ادھر، جو چندوں میں کمزور تھے، نمازوں میں کمزور تھے، وہ ادھر چلے گئے، لیکن بھائی صاحب اتنے کمزور نہیں تھے۔ تو بہرحال
اس وقت پھر میں ان کے ساتھ میں نے ادھر بیعت نہیں کی، اور یہی حضرت صاحب کا جو ملاقات کرنے کا مجھے موقع ملا اور خواجہ صاحب کے، یہ راستے میں اس نے روک پیدا کی۔ چنانچہ میں نے پھر مسیح موعود صاحب کی کتابیں دیکھنی شروع کی۔ ان مسائل کے بھی مختلف ہی تھے، وہ تین ہی تھے، کفر، دو ہی تھے بلکہ، کفر، اسلام اور نبوت۔ مسیح موعود صاحب کی کتاب میں چیدہ حصے دیکھے، ان میں ابھی سارے پڑھنے کا تو اس وقت نہیں تھا۔ تو 2 سال گزرنے کے بعد، یعنی سن 16 میں جب میں 10ویں میں تھا، تو میں نے بغیر گھر میں بتایا کہ حضرت کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا، گھر میں نہیں بتایا۔ تو پھر اگلے سال 1917 میں انہوں نے مجھے کالج کی تعلیم کے لیے لاہور بھیجا۔ میں نے بطور، یہ جو آپ کو خط لکھا گیا، آیا یہ بحیثیت صوبائی امیر ہونے کے، یا آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا؟ ذاتی طور پر میرے بڑے بھائی کا یہی عبدالرحمٰن، جنہوں نے میری پرورش کی تھی، اس کا والد بابو اکبر علی، وہ بھی مولوی اکبر علی کہلاتا تھا۔ بابو اکبر علی، ہاں، بابو اکبر علی بھی کہتے تھے، مولوی اکبر علی بھی۔ وہ میرے بھائی صاحب کا بڑا دوست تھا، یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر کو۔ ان کا مکان ہمارے سامنے تھا، بالکل آمنے سامنے، ٹوٹی کنڈی میں۔ تو یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر میں، آتے بھی تھے، اور وہ کافی متاثر تھا بھائی صاحب سے، تو اس کی وجہ سے جانتے تھے۔ تو میرا ایک سوتیلا بیٹا ظہور الحق وہاں رہتا ہے، رابر پنڈی میں رہتا تھا، فوت ہو چکا بیچارہ۔ تو اس کی وہ ملتا رہتا تھا اس کو، ضیاء الحق کو خوب۔ تو وہ ہمیشہ اس کی والدہ جو تھی وہ میرے بزرگ پوچھتی رہتی تھی اس کا کیا حال ہے، ضیاء الحق کی والدہ۔ تو جانتا تو وہ تھا۔ مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت مل لیں، کوئی شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں، میں نے ملنا نہیں اس کو، میں نہیں گیا۔ پھر یہ آپ کے خلاف، ہاں، پھر اس مثلاً میرے اسی بیٹے کی بیٹی کی شادی پر بھی آیا، تحفہ بھی دیا، ایک ساڑی دی، ایک اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ آج فلانے کا جانا تھا اس نے۔ تو یہ 84 سے پہلے کی باتیں ساری، 84 کے بعد کیا تھا۔ پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں کیانی تھے، صاحب اس وقت لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس سر۔ ہاں جی، جسٹس کیانی، جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس، پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں۔ میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ، حضرت صاحب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا ملاقات، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا۔ پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا، بڑا عجیب آدمی تھا۔ ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، ہاں، تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں، اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں، تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد۔ جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے، اتنا ریگارڈ تھا۔ تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر۔ تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر۔ پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لائل پور بھیج دو، تو ان کو وہیں رہنے دو۔ تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے۔ تو اس وقت سے لے کر خدا کے فضل سے اچھا، آپ کی عمارت ضلع سرگودا کے زمانے میں 2 مقامات پبلک جلسہ، ایک سرگودے میں ہوا جس میں حضرت مسلم موعود تشریف لے گئے تھے، اور ایک بھیرے میں، وہ پبلک جلسہ تھا یا وہ پبلک؟ وہ بھی پبلک جلسہ پبلک تھا، یہاں سرگودے میں سرگودے کا بھی پبلک جلسہ تھا۔ آپ نے پہلے گرداسپور فرمایا نا،
انے میں نہیں وہاں بھی آتے رہے پبلک جلسے میں، لیکن جہاں سرگودے کی میری سرگودے مراد ہاں، یہ تو کمپنی باغ میں کمپنی باغ میں جو سن جلسہ 49 میں تھا غالباً۔ جی، اس کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ ہاں اس کی جی، تحریک کس طرح ہوئی اور تحریک ہم نے کی تھی کہ حضور یہاں تشریف لائیں، اس وقت میں سرکاری وکیل تھا، جی تو ڈی سی کو میں نے کہا کہ وہ بڑا بڑا دوست تھا ڈی سی، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کے لیے آپ انتظام ٹھیک کر دیں، ہم نے پبلک جگہ پر تقریر کروانی ہے، کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ اس نے ایس پی کو کہا، تو چنانچہ کمپنی باغ بھی وہاں کہلاتا ہے سرگودے میں، اس میں جلسہ رکھا گیا اور انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی پہلے، لیکن پھر نہیں ہوا، اور ہمارے شیخ محمد اقبال صاحب پراچا، ان کی بسیں تھیں اس وقت بڑی، ٹرانسپورٹر تھے بڑے، انہوں نے اپنے ٹرک اور بسیں ارد گرد کر دی وہاں کھڑی تاکہ کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرے، تو ان کا علاج کیا جاتا، تو بڑا کامیاب رہا تھا وہ، خدا کے فضل سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر بھیرے، حضور نے فرمایا کہ میں بھیرے دیکھنا چاہتا ہوں، بھیرا، کیونکہ وہ حضرت خلیفہ اول کا مقام تھا، تو پھر بھیرے میں اگلے سال بھیرے میں رکھا، پھر وہاں بھی پبلک جلسہ تھا، اور وہاں یہ جو پراچا احسان الحق پراچا ہے، اس کا والد شیخ فضل حق شیخ فضل حق، فضل حق بھی، اور اس کا بھائی تھا ایک کمشنر فضل اللہ، یہ دونوں بڑے ہمارے حامی تھے، انہوں نے باقاعدہ دعوت میں حصہ لیا، انتظام میں حصہ لیا، تقریر ہوئی حضور کی وہاں بڑے شاندار طریقے سے، اور پھر فنکشن بڑا کامیاب رہا خدا کے فضل سے وہاں۔ تو یہ دو ہوئے پبلک جگہ پر، اور کسی جگہ نہیں ہوا پاکستان میں، صرف سرگودے میں اور بحرے میں ہوا۔